اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، اس سورت کا ایک جز ہم نے گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے 3 مقامات کی قسمیں اپنے انداز میں استعمال کی۔ ایک انجیر کی والتین کی قسم، ایک زیتون کی قسم، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ ان سے مراد شام اور اردن کا وہ علاقہ جہاں بہت سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے، تو اس سے اصل مقصود جو سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے وہ علاقہ ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے علاقے کا تذکرہ طور سینین، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، اس کا ذکر کیا۔ پھر وہذا البلد الامین، ایک امن والے شہر کا ذکر جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، مکہ شہر، اور جس کی قسمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت لکھی گئی، تو اس علاقے کی قسم، ان علاقوں کی اور ان میں بھیجے جانے والے پیغمبروں کی عظیم الشان جو شخصیات تھیں، ان کے اچھے اور قابل توجہ جو کردار تھے، ان کو بنیاد بنا کے ان کی قسم کھائی، تاکہ انسان سوچنا شروع کرے کہ اسے کس چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کئی بار اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جب کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے، ایک تو انسان کا خیال اس مخلوق کی کسی صفت، اس کی کسی خصلت یا کسی خوبی کی طرف جاتا ہے، اور یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، اس پہ بھی بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق اور اپنی اپنی تحقیق کے مطابق کام کیا۔ لیکن جب بھی کوئی عبارت بولی جاتی ہے، جب کوئی کلام پیش کیا جاتا ہے، تو اس کلام کا سیاق و سباق مقصود ہونا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، تو انسان کی توجہ اس طرف جانی چاہیے کہ اگر پہلے جز پہ اور پہلے حصے میں رک جایا جائے تو وہ مقصود ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان اس کی ابتدائی چند خوبیوں کو جان کے انہی پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ مثلا آپ انجیر کی خوبیاں تلاش کریں، یقیناً اس میں کوئی خرابی بات نہیں ہے، خرابی کی یا غلط بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس انداز میں تخلیق کیا ہے کہ اس کی خوبیاں اور خصلتیں تلاش کرنا چاہیں تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی خوبیاں ختم نہیں ہوتی۔ زیتون کے معاملات پر غور کرنا شروع کر دیں، اس کی خصوصیات، اس کے آئل، اس کے آپ علیہ السلام نے بھی بعض چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ تو جن لوگوں نے زیتون اور انجیر کی خصوصیات پر توجہ دی وہ بھی قابل تحسین ہے، لیکن جو مقصود کلام کو سمجھ پایا تو وہ زیادہ عقل مند، زیادہ فکر رکھنے والا انسان ٹھہرا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام علاقوں کی قسم ان انبیاء کی وجہ سے کھائی جن انبیاء نے لوگوں کو آ کر اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، اور ہر ایک نبی نے ایک ہی بات اپنے اپنے انداز اور اپنی اپنی زبان میں لوگوں کو سمجھائی کہ لوگوں، یہ دنیا اور اس دنیا کے آس پاس کی کائناتیں، اس کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی بات ماننی چاہیے، اسی کا حلال کردہ حلال ہے اور حرام کردہ حرام ہے، اس نے جس کو ناجائز بتایا اسے تم ناجائز سمجھو، اس نے جسے جائز کہا تم اسے جائز سمجھو۔ تو تمام انبیاء یہی کہتے رہے، اور یہ بات بھی مسلسل سارے ہی انبیاء نے، کوئی ایک نبی، کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اس کا تذکرہ نہ ہو کہ تمام انسانوں کو مسلسل یہ بتایا جاتا رہا کہ لوگوں، اس دنیا کی زندگی بہت ہی محدود، تھوڑی سی، اور بالآخر اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اے انسانوں، تمہاری زندگی دیگر مخلوقات کے مقابلے میں مختلف ہے۔ باقی مخلوقات ختم ہو جائیں گی تو بات ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ درخت جل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ جانور ختم ہو جائیں گے، ذبح ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ دیگر مخلوقات بھی ساری کی ساری، لیکن انسانوں کو بار بار یہ بتایا گیا، سارے نبیوں نے یہ بتایا تاکہ انسان اس کو فراموش نہ کرے کہ انسانوں، تمہاری زندگی دیگر مخلوقات کے مقابلے میں مختلف ہے۔ اس نے جب ختم ہونا ہے تو محض ایک ظاہری اعتبار سے ایک دنیا سے ختم ہونا ہے، لیکن دوسری دنیا میں اس کا انتقال ہو جانا ہے، اس سے منتقل ہو جانا ہے۔ اس کا انجام اس دنیا میں سارا نہیں ہوگا، اس کے انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری دنیا بنا رکھی ہے جسے آخرت کہا گیا ہے، اور اس آخرت کے حوالے سے یوم الدین یعنی جزا اور سزا کا فیصلہ اس دن میں کیا جائے گا۔ اے انسانوں، اچھی طرح سمجھ لو، اس کو نظر انداز مت کرو۔ تو اس میں انبیاء کا ذکر، انبیاء کے علاقوں کا ذکر، دیگر مخلوقات کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا تاکہ انسان ان دو چیزوں کو بنیاد بنا کے سمجھ جائے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے، لیکن کچھ محدود سے مقامات پر تھوڑی سی مدت کے لیے کچھ چیزیں تمہارے کرنے کے لیے بھی اس نے بتائی ہیں، اور اس میں کچھ اختیار بھی دے رکھا ہے، تو تم اس اختیار کو غلط استعمال نہ کرنا، اس کو اللہ کے پسند اور ناپسند کے معیار کے مطابق اگر چلاتے رہو گے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ عظیم الشان آیت عطا فرمائی جس کا کچھ حصہ ہم نے گزشتہ ملاقات میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان، ہم نے تمہاری زندگی کو بھی بالکل مختلف بنایا ہے، اور تمہاری صلاحیتوں کو بھی دیگر مخلوقات کے مقابلے میں سب سے بہتر عطا کی ہے صلاحیتیں۔ اور دنیا میں اب تک جتنے بھی اسکالرز، جتنے بھی علماء، جتنے بھی تحقیق کرنے والے جانوروں اور انسانوں کے درمیان میں صلاحیتوں کا مقابلہ کرتے ہیں یا ان کا موازنہ کرتے ہیں، تو انہیں ہر مقام پر دکھائی دیتا ہے کہ واقعی انسان احسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی ایک ایک چیز ایسی ہے کہ جس پر جتنا کہا جائے، جتنا پڑھا جائے وہ کم ہے۔ میں صرف ایک ہلکی سی بات کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ ملاقات میں نے زبان کا ذکر شروع کیا، اور اس میں دوران گفتگو میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہم پاکستان کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والے ایک بہت بڑی غلطی میں مبتلا کر دیے گئے
اور غلامی کے اس دور میں شامل ہو گئے، پھر میں نے انگریزی کے بارے میں کچھ باتیں کہیں، تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو، اور بہت سے لوگ آپس میں گفتگو اور ہم سے کرتے بھی رہتے ہیں، تو انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انگریزی زبان کی مذمت میرا مقصد نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا، کیونکہ میرا ایمان قرآن مجید کی روشنی میں یہ ہے کہ انگریزی زبان، فرانسیسی زبان، رشین زبان، چائنیز زبان، عربی، فارسی، دنیا بھر کی جتنی بھی زبانیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کا خالق اللہ ہے، ان کو کسی انسان نے نہیں بنایا۔ کوئی بھی زبان دنیا میں انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ آج تک مجھے کوئی کتاب ایسی نہیں مل سکی جس میں کچھ لوگوں نے کلیم کیا ہو کہ یہ 15-20 فلسفی اور دانشور اور ماہرین زبانیات تھے، لسانیات تھے، جنہوں نے مل کر یہ زبان تخلیق کی ہے۔ زبانیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ اپنی نشانی اور اپنی قدرت کی بنیاد پر تخلیق کرتا ہے، اور زبانیں بالکل اس طرح بدلتی ہیں جیسے موسم تبدیل ہوتے ہیں، اور جیسے ایک موسم اور دوسرے موسم کے درمیان میں ایک چھوٹا سا وقفہ آتا ہے، اور اس میں پہلے موسم کی خوبیاں بھی اور دوسرے موسم کی خصوصیات بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں، بالکل زبانوں کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ لیکن میں نے صرف اشارہ اس وقت اس لیے کیا تھا کہ انسان جو بھی زبان سیکھے اسے اپنی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اپنے ماحول کو، اپنے حالات کو، اپنے سسٹم کو، اپنی ضروریات کو اور اپنے علاقے کے رہنے والے لوگوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، اور دنیا کے سارے ممالک ایسا ہی کر رہے ہیں، فطرت کے عین مطابق۔ اور کئی بار ہم نے اس کا ذکر کیا، اور چونکہ قرآن ہے، باتیں بار بار دہرائی جاتی رہیں گی اور رہی ہیں اس سے پہلے بھی، آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، اس لیے یاد دہانی کے طور پر اور کچھ کانسیپٹس کو درست کرنے کے لیے ان باتوں کو دہرانا ضروری ہو جاتا ہے کہ زبانیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں، ان میں کوئی زبان کمتر یا برتر نہیں ہے، کوئی زبان اعلیٰ اور ادنیٰ نہیں ہے، ساری ہی زبانیں اعلیٰ ہیں، ساری ہی زبانیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کی علامات ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا زیادہ اچھا مسئلہ ہے جس کی بنا پر ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اپنی فطرت کے مطابق، اپنے موسم کے مطابق، اپنے علاقے میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت کے مطابق جس چیز کو بہتر سمجھا جائے اس کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ میں نے صرف اس حوالے سے ذکر کیا انگریزی زبان کا کہ ہم نے غیر فطری طور پر اس کو اپنے اوپر مسلط کیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم، اتنی بڑی قوم، اور بہت کچھ پڑھنے کے باوجود بھی اس میں جاہل کی جاہل ہی رہتی ہے۔ اور اس کی مثال تلاش کرنے کے لیے مجھے کوئی بہت بھاگ دوڑ نہیں کرنا پڑتی، ہر وقت اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے آسان بات جو ہر ایک کو سمجھ میں آنی چاہیے، لیکن ہم نے سمجھنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، ہم نے سوچا کہ بس جو آ چکا ہے اوپر سے بس اسی کو مسلط کرنا ہے۔ ہماری عدالتوں میں ججز فیصلہ لکھتے ہیں، مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، مقدمے پر بحث ہوتی ہے، وکلاء بحث میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ ساری کارروائی اس زبان میں کی جاتی ہے جس کو مقامی لوگ نہیں جانتے، اور حتیٰ کہ وہ وکلاء جو انگریزی میں مقدمات پیش کرتے ہیں ان کی بھی غالب اکثریت انگریزی نہیں جانتی، یا جانتی بھی ہے تو بالکل معمولی سی، تھوڑے بہت جو ہے وہ اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے لفظوں کو سیدھا کرنے کی ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور ججز بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک چیف جسٹس ایسے آئے تھے کہ جب وہ انگریزی میں گفتگو کیا کرتے تھے، لکھا ہوا نوٹس پیش کیا کرتے تھے،
تو سننے والے سارے کے سارے لوگ جو تھوڑی بہت بھی زبان کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس پر ہنستے تھے کہ کیسا جاہل آدمی ہے، اس کو لفظوں کی ادائیگی بھی نہیں آتی، اس کو مانا تو دور کی بات ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس زبان میں لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو زبان نہ خود کو آتی ہے نہ لوگوں کو آتی ہے۔ تو یہ غلطی ہے۔ انگریزی زبان بذات خود قابل مذمت نہیں ہے، وہ اچھی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زبان ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی اس کو استعمال کرتی ہے، لیکن دنیا والوں نے جس اصول کو اختیار کیا، کیا وہ بے عقلی کا اور جاہلیت کا اصول تھا؟ نہیں، وہ عقل مندانہ اصول تھا۔ جاپان والوں نے سمجھا کہ ہماری قوم جاپانی جانتی ہے، اس لیے اخبارات جاپانی میں لکھے جائیں گے، مقدمات جاپانی میں لکھے جائیں گے، کتابیں جاپانی میں لکھی جائیں گی، ساری تعلیم پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک جاپانی میں دی جائے گی تاکہ ہماری قوم جاہل نہ رہے۔ چین والے چینی میں پڑھتے ہیں، فرانس والے فرانسیسی میں پڑھتے ہیں، ابھی ایران کا صدر اور ان کے کئی لوگ یہاں پر آئے، حالانکہ جانتے تھے وہ انگریزی، لیکن سارے کے سارے لوگ فارسی زبان میں بات کرتے رہے، ٹرانسلیشن ترجمہ کرنے والے درمیان میں لائے گئے۔ چائنا کا کوئی بھی سفیر آ جائے، اور جانتا ہوں میں بہت سارے سفراء انگریزی جانتے تھے، لیکن جب بھی کسی سرکاری مجلس میں گفتگو کرتے تھے تو چائنیز زبان میں گفتگو کرتے تھے تاکہ ان کی قوم کو پتہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہر سننے والے کو پتہ چل جائے کہ ہم کوئی آسمان کی زبان نہیں بول رہے یا کسی دوسرے سیارے کی زبان نہیں بول رہے۔ تو میں نے صرف اس وجہ سے اس بات کا ذکر کیا، وگرنہ اس بات کو میں دہرانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ہر زبان قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، علمی زبان ہے، عقل کی زبان ہے، دانش کی زبان ہے، آگے بڑھنے کی زبان ہے، سائنس کی زبان ہے، ٹیکنالوجی کی زبان ہے۔ بس اپنے اپنے علاقے کے لیے جو زیادہ مناسب ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس میں زبان کا ذکر اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اسی ایک چیز پر اگر غور کر لیا جائے تو دنیا میں انسان کو سب سے بہتر مخلوق بنایا گیا ہے زبان کے اعتبار سے بھی۔ سامعین گرامی، دنیا کی ساری زبانیں جو کئی ہزار تعداد میں مشتمل ہے اور جتنے ہزارہا برس سے زبانیں وجود میں آتی رہیں اور آئندہ جو آتی رہیں گی، وہ تمام زبانیں مختلف ساؤنڈز، مختلف آوازوں سے بنی ہیں، اور دنیا بھر کی تمام زبانیں، تمام کی تمام A to Z جتنے بھی زبانیں ہیں، ان کی ساری آوازیں اگر اکٹھی کی جائیں، اور علماء نے، اہل زبانیات نے اس کو اکٹھا کیا، جانچا، تحقیق کی، تو 150 سے زیادہ آوازیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیے کہ 150 آوازوں سے دنیا کی ہزارہا زبانیں اس نے تخلیق کرنے کا انسان کو ملکہ عطا کر دیا، قدرت عطا کر دی کہ انسان صرف 150 آوازیں جانتا ہے، اور ان 150 آوازوں سے ہزارہا زبانیں اور لاکھوں جملے اور کروڑوں کتابیں اس نے لکھ ماری، اور وہ لکھ رہا ہے مسلسل۔ تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی آیات ہے۔ قرآن مجید کی سورہ روم میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ احسن تقویم ہے۔ دیگر مخلوقات میں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی۔ جس جانور کو جو زبان دے دی بس وہ وہی آواز لگا رہا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں کا ببر شیر اور امریکہ کا ببر شیر ایک ہی زبان بولتا ہے، یہاں کا گدھا اور امریکہ کا گدھا ایک ہی زبان بولتا ہے، یہاں کا گھوڑا اور وہاں کا گھوڑا ایک ہی زبان بولتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو ہر 50 کلومیٹر کے بعد یا ہر 50 میل کے بعد اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ آپ مری میں جائیں تو لہجہ کچھ اور ہے، راولپنڈی میں لہجہ کچھ اور ہے، میاوالی میں لہجہ کچھ اور ہے، ملتان میں لہجہ کچھ اور ہے۔ چاروں طرف 50-60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لے تو ایک نئی زبان کی شروعات آپ کو دکھائی دینا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں بنایا ہے۔
اتنی بے شمار خوبیوں کا مالک انسان جب انسانیت سے نیچے گرتا ہے، جب جہالت کو اختیار کرتا ہے، جب جاہلیت کو اختیار کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے جب وہ انسانیت سے گرا تو سب سے نچلے درجے میں پہنچا دیا، گھٹیا ترین مخلوق بن گیا۔ انسان جو اعلیٰ ترین مخلوق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر پائی جانے والی یہ خصوصیات جو تھیں، اس کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے وہ اسفل سافلین، یعنی گھٹیا ترین مخلوق بن کے رہ گیا۔ اعلیٰ ترین کب بنتا ہے انسان؟ جب وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے اور صرف اسی کی عبادت کرتا ہے، تو وہ اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ اور گھٹیا ترین کب بنتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو خدا بنانا شروع کر دیتا ہے، کسی پتھر کے سامنے سر جھکا دیا، کسی درخت کے سامنے سر جھکا دیا، کسی انسان کے سامنے سر جھکا دیا، کسی جن کو فرشتہ اور بنانے کا اور اپنے طور پر کوئی خیال، نیا خیال بنانا شروع کر دیا اور اس سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ کوئی بھی چیز جب انسان خدا کو فراموش کر جاتا ہے تو انسانیت کے درجے سے وہ گر جاتا ہے، اور پھر اس قدر گرتا ہے کہ اسفل سافلین، یعنی گھٹیا ترین بن جاتا ہے، ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے یہ، اور اخلاق کے اعتبار سے اس طرح گھٹیا بن جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ انسان تو اشرف ہے، تو سب سے بہتر ہے، تو سب سے معزز ہے، تو جس طرح میں نے تجھے عزت دی، اے انسان تجھے بھی انسانوں کی عزت کرنی چاہیے، جس طرح میں نے تمہیں بہترین بنایا تمہیں بھی بہترین بننا چاہیے، میں نے تمہارے اندر عدل پیدا کیا، تم بھی اپنے معاشرے میں، میری دنیا میں، میری زمین پر عدل کو نافذ کرو، میرا جو کمال ہے اس میں جمال و حسن ہے، تو تم بھی اپنے ہر کام میں حسن و جمال کو اختیار کرو۔ تو جب بھی کوئی شخص گرنے پہ آتا ہے، گھٹیا پن پہ آتا ہے، تو وہ پھر ظلم کرنے لگتا ہے، اور جب ظلم کرنے پہ آتا ہے تو تمام جانور شرمانے لگتے ہیں کہ اچھا، یہ جسے بہت زیادہ اشرف اور اعلیٰ ترین کہا گیا تھا، یہ تو ہم سے بھی گیا گزرا ہے۔ سامعین گرامی، آپ سب جانتے ہیں، ہم سب اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے تمام درندوں نے، سانپ اور بچھوؤں نے، موذی جانوروں نے اتنا نقصان انسانوں کو نہیں پہنچایا جتنا نقصان انسانوں نے خود پہنچایا ہے۔ آج تک کوئی درندہ ایسا نہیں آیا آپ کو ملے گا کہ جس نے پوری نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی ہو۔ انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جو پوری نسل کو تباہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے عجیب و غریب قسم کے ہتھیار بناتا رہا اور ظلم پر ظلم کرتا رہا۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی ان ظالموں میں شامل کیا کہ جو اس ظلم کو دیکھتے رہے اور خاموش رہے، یا کم از کم اس کے بارے میں آپس میں تبصرہ بھی نہیں کیا، اس کو برا بھی نہیں جانا، بلکہ الٹا اس کی حمایت کرنے لگے، ان ظالموں کی حمایت کرنے لگے، تو وہ انسان بھی اسفل سافلین میں شامل ہونا شروع ہو گیا، گھٹیا ترین لوگوں میں شامل ہونا شروع ہو گیا۔ اور سامعین گرامی، اس موقع پر میں غزہ کو فراموش نہیں کر سکتا، کشمیر میں جو ہو چکا اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، افغانستان میں، عراق میں جو کچھ ہو چکا اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، عراق، یمن، مصر، اس میں جو کچھ ہو چکا اس کو فراموش نہیں کیا جا سکا۔ ہر جگہ پر انسان نے گھٹیا ترین مخلوق ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ میں بوم سے اور راکٹ سے جتنے انسان مارے گئے، اس سے زیادہ انسان اس وجہ سے مارے گئے کہ ان کو پینے کا پانی نہیں ملا، کھانے کے لیے خوراک نہیں ملی، مرض کی حالت میں، بیماریوں کی حالت میں، زخموں کی حالت میں دواؤں تک نہیں پہنچنے دی،
اور یہ کنوں نہیں پہنچنے دی؟ ہمارے اپنے مسلمان لوگوں نے، مصر نے اس کے اندر رکاوٹ ڈالی، آس پاس کے اور دیگر ممالک نے اس میں رکاوٹ ڈالی، پاکستان کے لوگ خاموش رہے، دنیا بھر کی امت مسلمہ کی حکومتیں اس پر خاموش رہیں۔ اس لیے جو جتنی بھی حکومتیں مسلمانوں کی اس وقت موجود ہیں انہوں نے حقیقتاً اسفل سافلین کا ثبوت فراہم کیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات کو بس ویسے ہی دیکھتا رہے گا؟ اس صورت کا اختتام اس انداز میں کیا جا رہا ہے کہ انسان واقعی گھٹیا ترین بن گیا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ بچے رہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیت استعمال فرمائی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ جو لوگ ان مظلوموں کی حمایت کرتے رہے، جو لوگ ان کی مدد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان گھٹیا لوگوں میں شامل نہیں کیا، ان کو استثناء مل گیا، وہ اس سے الگ رہے۔ جو ان کی حمایت کرتے رہے مظلوموں کی، وہ گھٹیا لوگوں میں نہیں ہیں۔ جو ظالموں کی حمایت کرتے رہے اور ان کی مدد کرتے رہے، وہ گھٹیا لوگوں میں شامل کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ والی آیت کئی اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کی۔ پہلے کسی بری چیز کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اس میں کچھ لوگوں کو استثناء دیا جاتا ہے الا الذین آمنوا کی صورت میں، وعملوا الصالحات کی صورت میں۔ آخری دو آیتیں اللہ نے فرمائیں، فما یکذبک بعد بالدین، اے لوگو کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی بات ہے جو تمہیں آخرت کے دن سے انکار کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اس کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ بار بار کہا جاتا ہے کہ لوگوں آخرت کا دن آئے گا اور تم سے حساب کیا جائے گا، لیکن لوگ سنتے ہیں لیکن اس پر کان دھرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اس انداز میں کیا، گویا کہ لوگوں کے اس رویے کی مذمت کی اللہ تعالیٰ نے، اے لوگوں کیا چیز ہے تمہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آخرت کا دن آئے گا؟ تم مانتے بھی ہو لیکن پھر بھی اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں بدلتے، اپنے رویے نہیں بدلتے، اسی طرح بیٹھے رہتے ہو، اسی طرح کام کرتے رہتے ہو۔ فما یکذبک بعد بالدین، کون ہے ایسی چیز جس نے یوم الدین یعنی آخرت کے دن کا تمہیں انکار کرنے یا اس کو جھٹلانے پر آمادہ کر دیا ہے؟ اور آخری آیت اللہ نے فرمائی جو کہ حقیقتاً ساری باتوں کا نچوڑ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں یہ ہم باتیں جو بتا رہے ہیں یہ عقل مندوں کو، سمجھنے والوں کو، عقل اور فکر رکھنے والوں کو بتا رہے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ جو بھی عقل مند سنے گا وہ اپنے حالات کو، اپنے رویوں کو، اپنی عادات کو، اپنے اعمال کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بس ویسے ہی دیکھتا رہے گا کہ ظالم بھی ویسے ہی ظلم کرتے رہیں اور مظلوم بھی ویسے ہی ظلم سہتے رہیں، کفر بھی چلتا رہے، اسلام بھی چلتا رہے؟ کیا ایسا ہی چلتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اللہ تعالیٰ کے اختیار وہ ہم لوگوں کی طرح تو نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے اور وہ ہر چیز کو جانچتے ہوئے اس کا حساب رکھ رہا ہے۔ اس لیے خبردار رہو کہ ہمارا رب وہ ناواقف نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، اور طاقت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ وہ جب چاہے گا اپنا فیصلہ سنائے گا اور اس پر عمل بھی کر کے دکھائے گا۔ اس لیے جان لو کہ احکم الحاکمین اللہ کی صورت میں اس کائنات کا مالک موجود ہے، زندہ اور حی قیوم ہے، سمیع بصیر ہے،
سننے والا دیکھنے والا ہے، علیم حکیم ہے، جاننے والا اور حکمت والا ہے، تو ہمارے حالات کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہمارے رویوں کے بارے میں جانتا بھی ہے۔ اس لیے جب تک مہلت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک، ہماری امت اور اس دنیا کے حالات کو بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم پر رحم کرتے ہوئے ہمارے لیے اچھے فیصلے کرنے کا سلسلہ قائم کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔